طاہر القادری نے آپ دیکھیں تقریباً 2000 صفحات پر کتاب التوحید لکھا ہے، کتاب التوحید لکھا ہے، اور آپ دیکھیں گے ہر بحث کو اٹھا کر کے تو ایسے فلسفیانہ انداز میں اس نے گفتگو کیا ہے کہ ایک عام مسلمان کے بس کا نہیں ہے کہ ان اعتراضات اور ان شبہات کو وہ سمجھ سکے یا اس کا تدارک کر سکے، اس کو سمجھ کر کے اور اس کو پڑھ کر کے وہ بہکنے سے محفوظ رہ جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کتنے مسلمان ہیں جو دلیل کی روشنی میں ایسی باتوں کو سمجھتے اور جانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اصلاً یہ دھوکہ اور فریب ہے، یہ دھوکہ اور فریب ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم نے کفار مکہ کا ذکر کیا ہے اور ان کے بارے میں ذکر کیا کیا ہے کہ یہ خشکی پر جب ہوتے تو اپنے معبودوں کو پکارتے، لیکن جب دریاؤں میں ان کی کشتیاں پھنس جاتی تو وہاں یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارتے تھے۔ یہ ہمیشہ اپنے معبودوں میں جو تصرف کا، قوت کا، پاور کا، مدد کا جو عقیدہ رکھتے تھے، ان کا عقیدہ یہی تھا کہ ہمارے معبود اللہ کے برابر نہیں ہے۔ کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ ہمارے جو معبود ہیں یہ اللہ کے برابر نہیں ہے، ان کی جو پوری قوت اور قدرت ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو اگر شرک کی تعریف یہی ہے جو آپ نے کیا ہے تو کفار مکہ بھی اس کا مطلب مشرک نہیں تھے، کفار مکہ بھی مشرک نہیں تھے، اس لیے کہ وہ اپنے معبودوں کے بارے میں اللہ کی برابری کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ ان سے پوچھا جاتا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے تو وہ کہتے تھے اللہ۔ روزی دینے والا کون ہے تو کہتے تھے اللہ۔ زمین و آسمان کا پورا نظام چلانے والا کون ہے تو کہتے تھے اللہ۔ زندگی موت دینے والا کون ہے تو کہتے تھے اللہ۔ تو پھر پوچھا جاتا کہ پھر تم اللہ کے ساتھ ان معبودان باطلہ کو شریک کیوں کرتے ہو تو کہتے تھے ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ صرف اللہ تک ہمیں کیا کریں گے؟ پہنچا دیں گے، یہ ہمیں کیا کریں گے؟ اللہ کے ہاں فریاد کر کے، گزارش کر کے بخشوا دیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، قرآن نے اس کو ذکر بھی کیا جگہ جگہ۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں اور تاریخ اور سیرت میں بھی دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حسین نام کے ایک شخص آئے جو کفار مکہ کے سرداروں میں سے تھے، حسین سواد سے وہ آئے، اور آپ دیکھیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری چیزوں پر بات کیا، اور پھر جب جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور پوچھا یا حسین کم تعبد الہن، حسین بتاؤ کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں سبعۃ فی الارض وواحدۃ فی السماء، 7 معبودوں کی عبادت ہم زمین پر کرتے ہیں اور ایک معبود جو ہے عرش والا جو ہے اوپر والا ہم اس کی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ جب تمہاری کشتیاں بھور میں پھنس جاتی ہیں تب تم کس کو پکارتے ہو؟ کہتے اللہ کو۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جب بارش رک جاتی ہے، قحط سالی نازل ہوتی ہے اور مشکل دور میں تم آتے ہو تب کس کو پکارتے ہو؟ تو کہتے اللہ کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسین ذرا اپنی عقل پر زور دے کر کے سوچو کہ جو اللہ تمہیں مشکلوں میں بچاتا ہے، جس کو تم مشکلوں میں فریاد کرتے ہو، کیا وہ اللہ تمہیں عام حالات میں بچانے پر قدرت نہیں رکھتا؟ تو حسین کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ واقعی معاملہ تو ایسا ہی ہے، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کر لیا۔ یہی واقعہ آپ اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل بھی فتح مکہ کے موقع پر کیا کیا تھا؟ وہ بھاگ کر کے یمن جانا چاہتے تھے، کیونکہ باپ بھی دشمن اسلام کا، ابو جہل بھی، اور اکرمہ بھی کافی عرصے سے اسلام کی دشمنی میں تھے۔ تو اب دیکھا مکہ فتح ہو گیا تو اب جان کے لالے پڑ گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہاں سے کھسک لو، لیکن بھاگتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ بعض روایتوں میں ہے کہ اپنے چھوٹے سے معبود کو بھی لے لیا تھا ساتھ میں جو ہے، لیکن دریا میں جب گئے کشتی پہ سوار ہوئے تو اتفاق یہ ہوا کہ آگے جا کر کے کشتی جو ہے بھور میں پھنس گئی۔ اب ملاح نے کیا کیا؟ ملاح نے ایک آواز لگائی، کہا دیکھو اب اس بھنور سے تمہیں بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر سب مل کر صرف اللہ کو پکارو، اللہ چاہے گا تو تم یہاں سے نجات پا جاؤ گے۔ اکرمہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دو
اللہ کی عبادت اللہ کی بندگی کرو، تو میں اسی سے تو بھاگ کر کے آیا ہوں۔ پھر کہتے میرے دل میں یہ بات واقع ہو گئی، اس ملاح کی بات سن کر کے مجھے یادہ ہوا، اور میں نے گڑ گڑا کر کے اللہ سے دعا کیا کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے بچا لیا تو میں یہاں سے واپس چلے جاؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے دوں گا۔ اور معاملہ ایسے ہی ہوا۔ پھر وہ وہاں سے واپس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے کرتوتوں کو، سارے دشمنی کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، اور پھر اسلام میں بڑا عظیم الشان کارنامہ ان کا آگے کا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کفار مکہ کا یہی عقیدہ تھا اصل میں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر آج ایک مسلمان یہ تعریف کرتا ہے شرک کی، گویا وہ باطل تعریف ہے، وہ اللہ کی توحید سے غافل ہے، وہ اللہ کے توحید کے تقاضوں کو، اس کے دائروں سے جاہل ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے اصل میں۔ اسی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ توحید کی صحیح تعریف کیا ہے، اور توحید کی باطل تعریف جو آج سماج کے اندر کی جاتی ہے، اس شبہے میں کتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔